पर तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते, जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है, जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे तो उसने देखा तो कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद ना छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करते जा रहे हैं। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की है, मेरे अब्बा अजदाद ने बुतों से वफा की है, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट न जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया। सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हूं। हजरत इमाम जुरकानी ने यहाँ एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है कि एक दिन हुजूर सैर करते करते मदनी जिंदगी में बाहर तशरीफ ले गए। वहां एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊंट चल रहे थे। एक सुर्ख रंग का ऊंट हुजूर को पसंद आ गया। काफिले वालों से पूछा इस ऊंट को बेचते हो। उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा हाँ बेचते हैं। मेरे शेख कहते हैं मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा कर वेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। उन्होंने बेचना था या नहीं, कहा जी हम बेचते हैं। अच्छा कितने का बेचते हो, कहा जी इतने का। सौदा तय हो गया। हुजूर ने फरमाया कि मैं कोई ताजराना घर से तो आया नहीं था कि मैं कीमत साथ लेके आता, मैं तो सैर करता इधर आ निकला और तुम्हारा ऊंट मुझे पसंद आ गया और मैंने इसका सौदा कर लिया। ऐसा करो कि ऊंट मुझे दे दो और मैं शहर जाकर के अपनी इसकी ऊंट की कीमत तुम्हें भेज देता हूं। उन्होंने कहा मैं मंजूर है। हुजूर ने ऊंट पकड़ा और चल दिए। और जब हुजूर जा रहे थे तो वो हुजूर को देखते रहे और जब आका करीम नजरों से ओझल हो गए तो वो दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सकते से जब बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे यार ये शख्स जो ऊंट उधार ले गया इसका पता पूछा था किसी ने। जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती, और जब किसी को उधार दें तो या आप उसे जानते हो या दरमियान में कोई जामिन हो या कोई चीज गिरवी रखी जाए। और कहा एक शख्स आया, तुमने उसको ऊंट दे दिया, उसका पता भी नहीं पूछा, उसने कोई दरमियान में जामिन में नहीं दिया, तुमने कोई शय भी गिरवी नहीं रखी उसकी, तो यार तुम सबकी अकल पे पर्दा आ गया, उसका पता तो पूछ लेते, कीमती ऊंट ले गया। एक बोला यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो। कहा मैं तो इस मंजर को देखता रह गया। दूसरा कहने लगा यार जब वो जो है वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। इज़ा दाहिका यतलाला फिल जुदर। तीसरा बोला यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जियो रुख तो निकाब उठावे। ते जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे। ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे। की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया कोई विरला ही जान बचावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। उन्होंने कहा जो भी हुआ तुम उसके हुस्न में खो गए,
اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے۔ تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ، اس قبیلے کا نام تھا وفد تارک، وہ سارے کا سارا وفد تارک اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے کہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہتے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یاد حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی، اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصباحو، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے
تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں۔ اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات کے سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم۔ اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے تے گل اسے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہوس دے مردا۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چھڑا جاتا ہے۔